اور حضور نے فرمایا کہ جیسا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس چیز کی تمیز نہیں ہوگی کہ وہ انہوں نے مال کہاں سے کمایا، کہ گویا انہوں نے حلال کمایا یا حرام کمایا۔ دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا ذریعہ معاش تو نہیں اپناتے کہ جو سراسر حرام ہو۔ کوئی انسان اب نشہ بیچنا تو نہیں شروع کرتا، کوئی انسان کوئی ایسا دھندا تو نہیں اپناتا کہ جس میں بالکل ہی سراسر حرام ہو۔ اس کو ڈر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے بھی ڈرتا ہے، لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ہم اس چیز کے اندر بڑی بے احتیاطی کر جاتے ہیں کہ ہمارا حلال اور حرام مکس ہو جاتا ہے، حلال اور حرام مکس ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان ہم جس کے حلال کے لیے ہم نے کوئی دکان کھولی ہوتی ہے، کسی ڈیوٹی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر بے احتیاطی کر جاتے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ والے سونے وہاں پہ بیٹھ کر بیچ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کوئی انسان ملاوٹ کرتا ہے اور جو کوئی انسان جس کا جو حلال حرام جو مکس ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پہلے کلمہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے 10 درہم کا کوئی سوٹ خریدا، 10 درہم کا سوٹ خریدا جس میں سے 9 درہم اس کے حلال کے تھے اور 1 حرام کا تھا، فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا اس کے استعمال میں رہے گا، اللہ رب العزت نہ تو اس کا کوئی نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔ یعنی کہ 9 اس کے حلال کے تھے، صرف 1 حرام کا شامل ہو گیا، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی کوئی بھی عبادت جو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ روز اللہ رب العزت کی ذات ایک فرشتے کو بھیجتی ہے اور وہ بیت المقدس کے اوپر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے اللہ رب العزت کی ذات نے بھیجا ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، جس کسی انسان نے حرام کھایا اور حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا اور اپنے بچوں کو کھلایا، اللہ رب العزت کی ذات نہ تو اس کا کوئی نفل قبول کرے گی نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گی۔ اور دوستو جو کوئی انسان جس کا حلال حرام مکس ہو جاتا ہے یا جو انسان کماتا ہی حرام ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس انسان کو جب وہ میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا، ہم آج بڑا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، مہنگائی کا بڑا دور ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے، 2 نمبر مال اپنی دکان کے اوپر رکھ کر نہیں بیچتے، ہم کوئی ڈیوٹی کے اندر 2 نمبری نہیں کرتے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے اتنے بچے ہیں، بچوں کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، بیوی کی خاطر یہ کر رہے ہیں، گھر والوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو آج جو کوئی انسان ملاوٹ والا سودا بیچے گا، جو کوئی انسان حلال حرام مکس کرے گا، حرام مال کھائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ انسان میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی بیوی بچے آئیں گے، بیوی بچے جن کی خاطر انسان سب حرام حلال یہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بیوی بچے آ کر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ، اس انسان نے ہمیں حرام کھلایا، اس انسان نے ہمیں سود کھلایا ہے اور اس انسان نے ہمیں دین کی تعلیم دی۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کو اسکول کا معاملہ ہوتا ہے تو مہنگے سے مہنگے اسکول کے اندر ڈال دیتے ہیں، قرض پکڑ کر ہمیں انہیں دنیاوی تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی خاطر ہم چند روپے خرچنا پسند نہیں کرتے، تھوڑا سا وقت خرچنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے بچے کا کوئی اگر ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے تھوڑا بہت تو ہم اس کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی پیسے دینا پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا وہ بچے جب بیوی بچے آئیں گے تو وہ آ کر کہیں گے یا باری تعالیٰ، اس کا جرم انسان کا کیا پیش کریں گے؟ ایک تو اس نے مجھے حرام کھلایا ہے اور دوسرا اس انسان نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ حساب و کتاب تو اس کا بعد میں ہوگا، وہاں پہ ایک فرشتہ ہے، فرشتہ اس کی بات سن کر اس انسان کو اتنا وہاں پہ مارے گا کہ حتیٰ کہ اس کا سارے کا سارا گوشت ہی جھڑ جائے گا، اس کا گوشت اس کے جسم سے اتر جائے گا، اتنا اس کو مارا جائے گا۔ اور پھر اس انسان کو میدان محشر کے اندر میزان کے اوپر لایا جائے گا اور میزان کے اوپر جب اس کا میزان کھولا جائے گا تو اس کا ایک بچہ آ جائے گا، حضور نے فرمایا ایک بچہ آ جائے گا اور آ کر کہے گا یا باری تعالیٰ، اس نے مجھے سود کھلایا ہے، مجھے اب اس کی نیکیوں میں سے حصہ چاہیے، اب میں اس کی نیکیاں لوں کر اپنے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں شامل کروں گا، اور وہ اس کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا۔ تو میں اس کو دوسرا بچہ آئے گا، وہ اس کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا، اس کی بیوی آئے گی، وہ اس کی نیکیاں لے کر چلے جائے گی، اور حتیٰ کہ وہ انسان چیخ اٹھے گا اور چیخ کر کہے گا کہ اب تو میری گردن کے اوپر صرف وہ گناہ باقی رہ گئے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے، اپنی ذات کی خاطر بھی نہیں، تم لوگوں کی خاطر فرمایا کیے تھے، اب میری گردن کے اوپر صرف اور صرف وہ گناہ باقی رہ گئے۔ اور ایک فرشتہ کہے گا کہ دیکھو اے لوگوں، یہ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ جن لوگوں کی خاطر یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، حرام مال کماتا رہا ہے، وہ اس کی نیکیاں لے کر جنت کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ ان کے گناہ لے کر جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ تو کیسی دوستوں یہ بے وقوفی ہے کہ ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کی خاطر ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ دوستوں اگر بیوی بچوں کی خاطر کریں گے تو بیوی بچے سب سے پہلے آ کے میدان محشر کے اندر پکڑیں گے۔